جی السلام علیکم میرا نام سونیا ہے اور میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں۔ سونیا، مجھے ذرا یہ بتائیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے گھروں پہ کبوتر بسیرا کرتے ہیں وہاں وہ رہتے ہیں تو وہ گھر منحوس ہوتا ہے یا ادھر شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، ایسی اس طرح کی کچھ باتیں کرتے ہیں۔ تو مجھے ذرا یہ معلوم کرنا تھا کیا یہ سچ ہے یا یہ صرف ایک من گھڑت باتیں ہیں، کیونکہ آج کل بہت سے جو ہیں فیک علماء وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ سچ کچھ بات ہوگی۔ تو ذرا پلیز مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ کبوتر کا کسی کے گھر پہ رہنا اور بسیرا کرنا اور رہنا کیا وہ صحیح ہے یا یہ واقعی میں شیاطین کا یا ایسا کچھ معاملہ ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ احمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، سبسکرائب کر لیجئے۔ اس طرح کی توہم پرستی مسلمانوں میں عام ہو گئی ہے کہ جناب بلی نے اگر راستہ کاٹ لیا ہے تو یہ تو منحوس ہے، یہ تو نحوست لے کر آئے گی۔ بدشگنی پر بہت ساری چیزیں مسلمانوں نے غیر مسلموں سے اپنے عقیدے کو سلام کر لیا ہے۔ صحیح بتاؤ، حقیقت یہ ہے کہ کبوتر جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے، اور کہاں جاتی ہے، کہاں ٹھہرتی ہے، کہاں بسیرا کرتی ہے، اس سے نہ جن اور انسانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ اس سے کچھ صحتی یا امور ایسے ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں سعودی عرب میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کے ونڈوز پر یا انڈیا میں بھی میں نے دیکھا ہے، جب بیٹ کرنے لگتے ہیں نا، یا وہ پخانہ جو ان کا ہوتا ہے تو وہ اس سے لوگوں کو الرجک ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے انہیں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ یہ منحوس ہے، نحوست لاتی ہے، یہ سمجھنا کہ یہ منحوس ہے، یہ بدعقیدگی ہے، بدشگنی ہے، اور اس کا اسلام میں کوئی تعلق اور کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن کریم میں ان کبوتروں کو، ان مخلوق کو، بلکہ عجیب و غریب بات یاد آیا مجھے، ہمارے یہاں تو الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جبکہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرتی ہے، جاہلوں کو ایجوکیٹ کرتی ہے، اس کا سمبل الو ہے۔ تو کسی بھی جانور کو منحوس سمجھنا یہ بدبختی ہے، بدعقیدگی ہے اور جہالت پر مبنی بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ آپ اگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گائے اور بھینس اور بکریاں ہیں، ان سے بھی ان کو الرجک ہوتی ہے، تو اپنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایسے امور سے یا ایسے جانوروں سے یا ایسے پرندوں سے بچ سکتے ہیں، بچنا چاہیے آپ کو۔ لیکن یہ سمجھنا کہ بلی راستہ کاٹ جائے گی تو یہ منحوس ہے، کبوتر آ کے بیٹھ جائے گا تو جناب کوا اگر وہ ہو گیا، حالانکہ یہ بدعقیدہ لوگ، یہی بدعقیدہ لوگ ہیں۔ بہن پتہ ہے آپ کو، مکہ مکرمہ میں یہ جو کبوتر جہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں نا، کبوتر چوک ایک مشہور ہے مکہ مکرمہ میں، وہاں کا یہ مشہور ہے، ان جہلا نے مشہور کیا ہوا ہے کہ وہ جو سفید کبوتر ہے، سفید کبوتر کی بیٹ اگر کوئی کھا لے گا تو جو عورت اگر بانجھ ہوگی اس کو بچہ پیدا ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کس قدر منحوس اور یہ برا فعل ہے کہ لوگوں کو اس اندھے جہالت نے پخانہ جانوروں کا کھانے کو مجبور کر دیا ہے۔ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بہن، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کبوتر ہیں، اگر آپ انہیں آپ کے گھر پہ رہتے ہیں، آپ کے گھر پر بہت سارے گھر تو ایسے ہیں 200 کبوتر ان کے وہ اڑاتے ہیں، انڈیا پاکستان میں، سعودی عرب میں بھی اڑاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، معیز بھائی، ان کا بیٹا فرحان، اس نے 200-250 میرے خیال سے خاصے کبوتر پالے ہوئے تھے، اور باہر سے لوگ آتے تھے اس کو خریدنے اور دیکھنے کے لیے۔ اب تو خیر وہ دلی چلا گیا، لیکن کبوتر پالتے ہیں
اس سے کوئی منحوسیت نہیں آتی اپنے گھروں میں. بہرحال ان کا حق ہے. اگر آپ کبوتر پالتے ہیں تو ان کے دانے کا، کھانے کا، علاج کا، بیماری کا، حفاظت کا، سردی کا، گرمی کا، سب کا خیال رکھیں، ورنہ اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے پال تو لیے تھے لیکن جب یہ بھوکے تھے تو آپ نے ان کو کھانا نہیں کھلایا، پیاسے تھے تو ان کو پانی نہیں پلایا. تو آپ کو ان کی بھوک پیاس کا بھی خیال رکھنا ہے. بہت شکریہ آپ کا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان